الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك وحبيبك ونبيك ورسولك النبي الأمي الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ہدیہ درود و سلام کے بعد دعا ہے اللہ پاک ہم سب کی آج کی اس پاکیزہ محفل میں حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ محترم حاضرین، مکرم ناظرین، ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے مقام شہداء، اور بالخصوص ہم سید الشہداء امام علی مقام نواسہ رسول جگر گوشہ بطول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا ذکر کریں گے کہ آپ نے مدینہ سے کربلا کی طرف سفر کیوں اختیار کیا۔ شہادت مقدر تھی تاکہ جامع شہادت نوش فرمائیں اور اعلاء کلمت الحق کے لیے آپ میدان کارزار میں پہنچے۔ حضرات محترم، اللہ کریم نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت سے فضائل، مناقب، محاسن، محامد سے نوازا۔ آپ علم و عمل کے لحاظ سے انتہائی رفعتوں پہ نظر آتے ہیں، تقوی و طہارت کے اعتبار سے اتنے عروج پہ نظر آتے ہیں کہ انسان ان کی طہارت، ان کے تقوی کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ ظاہر ہے کسی کی طہارت کو کوئی بیان کرتا ہے، کسی کی طہارت کو کوئی بیان کرتا ہے۔ استاذ اگر کسی شاگرد کی طہارت اور پاکیزگی کو بیان کرے تو وہ بھی بڑا خوش نصیب ہے۔ پیر و مرشد کسی مرید کی طہارت کو بیان کرے تو وہ بڑا سعادت مند ہے۔ اور اسی طرح حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس کی طہارت کو، پاکیزگی کو، تقوی کو بیان کریں وہ بھی قابل رشک ہے، مگر آپ ان کی طہارت کا اندازہ کیسے لگا سکتے ہیں جن کی طہارت کا اعلان قرآن کرتا ہے، جن کی طہارت کا اعلان خود رب رحمان فرماتا ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والو کہ اللہ تم سے ہر رجس کو، ہر گندگی کو، ظاہری ہو باطنی ہو، اس کو دور رکھے، ویطہرکم تطہیرا، اور تمہیں خوب صاف ستھرا رکھے۔ حضرت
تے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہ کیا یہ کم فضیلت ہے کہ والدہ خاتون جنت ہیں، جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، والد اولیاء کے سردار ہیں اور نانا صاحب الاولاق انبیاء کے سردار ہیں۔ اور اندازہ لگائیے جس کی ماں تربیت کرے بڑی بات ہے، ظاہر ماں کی گود پہلی تربیت گاہ ہے، اور پھر ماں بھی وہ جو سیدہ تو نساء العالمین ہوں، جن کی تربیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، جن کی تربیت حضرت خدیجہ الکبریٰ نے فرمائی، اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی تربیت کا حسین امتزاج تھی۔ آپ نے اپنے پیارے حسین کی تربیت فرمائی، پاکیزہ دودھ پلایا، حضرت علی المرتضیٰ نے تربیت فرمائی، اور پھر نانا پاک نے تربیت فرمائی، زبان چسوائی اور تعلیم و تربیت فرمائی۔ بتائیے وہ میدان کرب و بلا میں کس طرح یزیدیوں کے سامنے ہتھیار ڈال سکتے تھے، یا کس طرح وہ ہاتھ جو رسول اللہ کے ہاتھ میں آئے وہ ہاتھ ناپاک کے ہاتھ میں کیسے دے سکتے تھے۔ تو اسی لیے تو سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے کہا، شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین، دین نست حسین دین پناہ ہست حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ ہست حسین۔ سر کٹ جائے چڑھ جائے نیزے کی نوک پر، لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول۔ محترم حاضرین، آپ کے فضائل تو بہت ہیں، مناقب بہت ہیں، لیکن ایک دو فضائل بیان کرتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، پیارے حسن اور پیارے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اور میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی شرافت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ دنیا کی سرداری چند دنوں کی ہوتی ہے، لیکن جنت میں آپ کی سرداریوں کو دوام حاصل ہوگا۔ تو جس زبان اقدس سے سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت کے نوجوانوں کی سیادت و قیادت کی بشارت سنائی گئی، اسی زبان اقدس سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی جنت کے بوڑھوں کی سرداری کی بشارت سنائی گئی، خوشخبری سنائی گئی۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے، سنن ابن ماجہ شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، دیگر کتب حدیث کے اندر بھی، جامع ترمذی کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما سیدہ کہول اہل الجنہ من الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین۔ فرمایا
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جنت کے بوڑھوں کے سردار ہیں، اولین و آخرین میں سے۔ جتنے بھی جنت کے بوڑھے ہوں گے، آدم علیہ السلام سے لے کر حضور کی امت تک، سوائے نبیوں کے اور رسولوں کے، وہ مستثنیٰ ہیں، ان پر کیسے سیادت ہو سکتی ہے؟ ان کو تو بڑی فضیلت حاصل ہے۔ تو فرمایا یہ جنت کے بوڑھوں کے سردار۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنت میں تو سارے جوان ہوں گے، 33 سال کے، وہاں تو کوئی بوڑھا نہیں ہوگا، تو پھر ان دونوں احادیث طیبہ میں تطبیق کیسے ہوگی؟ تو علماء کرام نے، شارحین حدیث نے فرمایا کہ اس کا جواب یہ ہے کہ مسلمانوں میں سے، اہل اسلام میں سے، مومنین میں سے جو جوانی میں فوت ہوگا، تو جو مسلمان جوانی میں وفات پا جائیں گے، ان کے سردار تو سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہوں گے، اور جو مسلمانوں میں سے بڑھاپے میں فوت ہوں گے، ان کے سردار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ محترم حاضرین، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ پہلا جملہ تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ حسین مجھ سے ہیں، ظاہر ہے پیارے حسین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ صابرہ شاکرہ راکعہ ساجدہ خاتون جنت بنت رسول سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے ہیں۔ تو جو اولاد کی اولاد ہوتی ہے وہ اولاد ہوتی ہے، یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، میں حسین سے ہوں، یہ بظاہر تو سمجھ میں نہیں آتا۔ بات یہ ہے، اہل عرب کا یہ طریقہ کار ہے کہ جس سے محبت کا اظہار کرنا ہو، اپنے انتہائی قرب اور تعلق اور اتصال کا اظہار کرنا ہو، تو اس کو اس طرح کے الفاظ سے یاد کیا جاتا ہے۔ الحسین منی، تو ظاہری قرب بھی حاصل ہے، اور پھر ظاہری قرب بھی اتنا حاصل ہے کہ اس کو انسان بیان نہیں کر سکتا، اور باطنی قرب جو ہے، روحانی قرب جو ہے، معنوی قرب ہے، اس کو بھی بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ اکبر۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ الحسین منی یہ مادی جہت سے ہے، وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن یہ روحانی جہت سے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ میرے کمالات کا ظہور جو ہے، میری تربیت کا ظہور جو ہے وہ حسین سے ہوگا، میرے کمالات کا ظہور جو ہوگا، میرے کمالات کا جو مظہر ہیں، وہ عکس جمیل ہیں، وہ میرے شہزادے پیارے حسین ہیں۔ ان کی سخاوت کو دیکھو گے تو پتہ چلے گا یہ تو نواسے کی سخاوت ہے، نانا کی سخاوت کا کیا عالم ہوگا۔ ان کی شجاعت کو دیکھو گے کہ چاروں طرف سے دشمنوں نے گھیرا ہوا ہے، تو جبل استقامت بنے ہوئے ہیں، کوہ گراں ہیں، اور ہے بھی حقیقت، شاید کوئی اس مقام پر کوئی اور ہوتا تو پاؤں ڈگمگا سکتے تھے، مگر سبحان اللہ جس کی تربیت نانا مصطفیٰ نے کی ہو، اور جن کی تربیت بابا علی نے کی ہو، جن کی تربیت خاتون جنت نے فرمائی ہو، تو پھر وہ سراپا استقامت نہ بنیں گے تو اور کیا بنیں گے۔ کوئی اور ہوتا تو قدم ڈگمگا سکتے تھے، لڑکھڑا سکتے تھے، لیکن کربلا کے میدان میں ہم دیکھتے ہیں ہر طرف سے آندھیاں ہیں،
طوفان ہیں، امتحانات ہیں، آزمائشیں ہیں، ابتلا ہے، مگر سبحان اللہ خندہ پیشانی سے ہر مرحلے سے کامیابی کے ساتھ گزر رہے ہیں۔ تو یہ آپ نے استقامت کی مثالیں قائم فرمائیں، تو مطلب یہ ہے الحسین منی و انا من الحسین، یہ انتہائی قرب اور اتصال اور وحدت اور یکجہتی کی طرف اشارہ ہے۔ محترم حاضرین، آپ کے سامنے میں نے سورہ بقرہ سے ایک آیت مجیدہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ کریم نے شہداء کی عظمت کو بیان فرمایا۔ ارشاد ہوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں، شہید کیے جائیں، انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، وہ اس قدر اپنی حیات برزخی کے ساتھ موجود ہیں، تم ان کی زندگی کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ مولا ہمیں تو مردہ نظر آتے ہیں، فرمایا تمہیں نظر آتے ہیں، اصل میں تو یہ اب اصل زندگی، جاویدانی زندگی کو حاصل کر چکے ہیں۔ اس آیت کا پس منظر اور شان نزول یہ ہے کہ جب میدان بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں، سیادت میں کفار سے جنگ کی، اور جن کی قسمت میں شہادت مقدر تھی انہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ 14 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا، 6 مہاجرین میں سے تھے اور 8 انصاری تھے۔ جب وہ جام شہادت نوش کر گئے تو لوگوں نے کہنا شروع کیا، کفار نے کہنا شروع کیا، دیکھو جی مزے سے زندگی گزار رہے تھے اور خواہ مخواہ جا کر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کہنے پر اپنی جان قربان کر دی، زندگی کے لطف سے محروم ہو گئے، نعمتوں سے محروم ہو گئے، مزے کر رہے تھے، لطف اٹھا رہے تھے۔ تو جب انہوں نے اس طرح کی بات کی تو اللہ پاک نے فوراً یہ آیت مجیدہ اتاری، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے ہیں انہیں مردہ نہ کہو، اگر مردہ کہو گے تو پھر یہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہوگا، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔ ذرا غور کریں، جس نے ایک بار اللہ کی راہ میں جان قربان کی، اللہ اسے مردہ نہیں کہنے دے دیتا، اللہ پاک اسے مردہ نہیں کہنے دیتا۔ اگر کوئی کہے گا تو یہ کفر ہوگا، کیونکہ نص قطعی آ گئی کہ تم نے ان کو مردہ نہیں کہنا۔ اللہ نے زبانوں پر پابندی عائد کر دی، تالے لگا دیے کہ زبان پہ تالے لگا لو، وہ زندہ ہیں، تمہارے اندر وہ شعور ہی نہیں ہے، ادراک ہی نہیں ہے کہ تم ان کی زندگی کا احساس کر سکو۔ تو دوستو، غازی علم الدین نے تو ایک ہی بار حضور کی ناموس کی خاطر جان دی ہے۔ قرآن کی روشنی میں غازی علم الدین شہید کو مردہ نہیں کہہ سکتے،
چہ جائے کہ وہ ہستی کہ جس کے لیے انہوں نے جان دی، ان کے بارے میں کہا جائے کہ معاذ اللہ وہ مر گئے ہیں، تو یہ کتنی بڑی جرت ہے، کتنی بڑی جسارت ہے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ حضور فرماتے ہیں الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء کرام اپنے مزارات میں زندہ ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ حضور تو نبیوں کے بھی نبی ہیں۔ جب مقتدی زندہ ہیں تو شب اسریٰ کے امام، مسجد اقصیٰ کے امام کیسے مردہ ہو سکتے ہیں؟ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اور سنن ابن ماجہ دیگر کتب حدیث کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ فرمایا فنبی اللہ حی یرزق، اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اور رزق دیا جاتا ہے۔ جب شہداء زندہ ہیں، جب شہداء زندہ ہیں جن کے صدقے میں مقام شہادت نصیب ہوتا ہے، جب شہداء زندہ ہیں تو شہداء کے نبی کیسے مردہ ہو سکتے ہیں؟ حضرات محترم، یہاں سورہ بقرہ کی آیت میں زبانوں پر پابندی عائد کی، اور سورہ آل عمران میں دلوں پر بھی قدغن لگا دی۔ حالانکہ دل کا خدا بھلا کرے یہ نہیں اختیار میں۔ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ فرمایا مت گمان کرنا ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ہیں، شہید کیے گئے ہیں، مردہ، کہ وہ مردہ ہیں۔ بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے پاس رزق دیے جاتے ہیں، طرح طرح کی نعمتوں سے وہ لطف اندوز ہوتے ہیں۔ چنانچہ احادیث صحیحہ میں موجود ہے، صحیح مسلم شریف، دیگر کتب حدیث کے اندر، تفاسیر کے اندر موجود ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا شہداء کی روحیں سبز پرندوں کے قالب میں ڈال دی جاتی ہیں، اور پھر وہ جہاں چاہتی ہیں وہ پھرتی ہیں، جنت کی نعمتیں وہ کھاتی ہیں، پیتی ہیں، اور پھر عرش کے نیچے قندیلیں معلق ہیں، آویزہ ہیں، پھر ان میں وہ آ کر ٹھہرتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اس آیت کا پس منظر بھی یہ ہے کہ جب احد کے میدان میں مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا اور وہ شہید ہو گئے، تو کفار نے یہاں بھی کہنا شروع کر دیا، دیکھو جی عجیب لوگ ہیں، اچھے بھلے تھے اور نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے تھے، بس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آ کے کہنے پر جانیں گنوا دی۔ نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے تھے، لطف اٹھا رہے تھے، مزے لے رہے تھے، اب سب کچھ ختم، کیونکہ کفار کو پتہ نہیں ہے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے۔ تو انہوں نے اس طرح کی باتیں کی، اور سبحان اللہ وہ جنت میں شہداء پہنچ گئے، بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ دیکھو ہم جنت میں پہنچ گئے ہیں، طرح طرح کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں،
جو چاہتے ہیں کھاتے ہیں، جو چاہتے ہیں پیتے ہیں، تو ہمارے پچھلوں کو کون بتائے گا کہ ہم تو بڑے اعلیٰ مقام پر فائز ہو گئے ہیں؟ ہم تو قید خانے سے نکل کر راحت کے گھر، چین کے گھر، نعمتوں کے گھر، اور ایسی ایسی نعمتیں ہیں کہ کانوں نے سنا نہ تھا، آنکھوں نے دیکھا نہ تھا، دل میں خیال تک نہ آیا تھا، وہ نعمتیں ہمیں میسر ہیں۔ کون بتائے گا؟ ہم تو آ گئے، تاکہ انہیں ہمارے حال کے بارے میں جان کر مزید خوشی ہو اور وہ بھی جہاد کی طرف آئیں اور اسلام کی خاطر جانوں کے نذرانے پیش کریں اور ابدی راحت کے گھر میں آ جائیں۔ وہ بیٹھے یہ باتیں کر رہے تھے، اللہ پاک نے فرمایا کہ اے میرے شہیدو، تمہارا پیغام میں ان تک پہنچا دیتا ہوں۔ تو پھر یہ آیت اتری۔ تو مقام شہادت بہت بڑا مرتبہ ہے۔ شہادت کا مفہوم کیا ہے؟ دیکھیے، کسی گھٹیا مقصد کے لیے جان دینا یہ ہلاکت ہے۔ گھٹیا مقصد دولت کمانا، دولت کے لیے نکلنا، لوٹ مار کرنا اور وہاں وہ مارے گئے، یہ ہلاکت ہے، چونکہ گھٹیا مقصد ہے۔ اور شہادت کیا ہے؟ اعلاء کلمت الحق کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کے غلبے کے لیے اور اسلامی سرحدوں کی حفاظت کے لیے جان دینا، یہ شہادت ہے۔ شہادت ہے مطلوب، مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ شہید کا بڑا درجہ ہے۔ شہادت کے معنی گواہی دینے کے ہیں۔ شہید کو شہید کیوں کہتے ہیں؟ کہ وہ بھی اللہ کی توحید کی، حق کی، صداقت کی، حقانیت کی گواہی دیتا ہے۔ چنانچہ شہید جام شہادت نوش کر کے اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اگر حق نہ ہوتا، سچ نہ ہوتا اور اللہ کی توحید حق نہ ہوتی، اسلام حق نہ ہوتا، رسول کریم حق نہ ہوتے، یہ حق کی صورتیں، تو میں عظیم جان تک قربان نہ کرتا۔ دوستو، اذان کی صورت میں گواہی دینا آسان ہے، نماز کی صورت میں گواہی دینا اللہ کی توحید کی آسان ہے، مسجد میں گواہی دینا آسان ہے، منبر پہ برا جمان ہو کر، جلوہ گر ہو کر اللہ کی توحید کی، حق کی گواہی دینا آسان ہے، لیکن تلواروں کی جھنکار میں، تیروں کی بچھاڑ میں توحید کی گواہی دینا یہ شہید کا کام ہے۔ تو شہید کے معنی حاضر ہونے کے بھی ہیں۔ حاضر ہونا، جیسے فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، جب فرمایا رمضان کا مہینہ حاضر ہو یا پانے کے معنی میں بھی آتا ہے، سبحان اللہ، تو فرمایا جا رہا ہے کہ شہید کے معنی حاضر ہونے کے بھی ہیں۔ بس ادھر شہید کی روح پرواز کرتی ہے اور دوسرے لمحے جنت میں وہ حاضر ہو جاتی ہے، اللہ کے حضور حاضر ہو جاتی ہے۔ بل احیاء عند ربہم یرزقون کی پھر سبحان اللہ تفسیر شروع ہو جاتی ہے، اور
اس کا وہ مصداق بن جاتے ہیں، طرح طرح کی نعمتیں میسر آتی ہیں۔ اور شہید کے معنی ہیں پا لینا، شہید کے معنی ہیں پا لینا۔ جیسے فمن شاہد منکم الشہر، جو تم میں سے پائے رمضان کے مہینے کو تو اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے۔ تو کیا مطلب، وہ کیا پاتا ہے شہید؟ شہید تن من دھن لٹا کر کیا پا لیتا ہے؟ شہید اللہ کی رضا کو پا لیتا ہے، اللہ کی خوشنودی کو حاصل کر لیتا ہے، جان قربان کر کے ابدی اور دائمی زندگی پا لیتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ شہید انعامات پا لیتا ہے، اور ان کی تفصیل کچھ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ للشہید عند اللہ ست خصال، شہید اللہ سے 6 چیزیں پا لیتا ہے، اس کو اللہ کی طرف سے بطور انعام 6 چیزیں اسی وقت ملتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، یغفر لہ فی اول دفعۃ، اس کے خون کا پہلا قطرہ بعد میں زمین پر گرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش پہلے ہی فرما دیتا ہے، اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ یہ بہت بڑا انعام ہے، جیسا کہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے القتل فی سبیل اللہ یکفر کل سیئہ الا الدین، اللہ کی راہ میں قتل ہونا، شہید ہونا، یہ ہر گناہ کو مٹا دیتا ہے، چاہے وہ صغیرہ ہے چاہے وہ کبیرہ ہے، الا الدین، قرض معاف نہیں ہوتا۔ کاش لوگ قرض کی اہمیت کو جانیں۔ قیامت کے دن شہداء کی صفیں لگی ہوں گی، لوگ کہیں گے مولا یہ جو شہید کھڑا ہے اس سے ہم نے قرض لینا ہے۔ اللہ فرمائے گا اے میرے بندے تو اس کو معاف کر دے۔ یقیناً رب فرما رہا ہے، تو جو بندہ خوشی خوشی اللہ کے شہید کو معاف کر دے گا تو اللہ کریم فرمائے گا جا تو نے میرے شہید کو معاف کیا، ہم نے تجھے معاف کیا۔ بہت بڑا درجہ ہے۔ اور فرمایا دوسری سعادت یہ اور دوسری نعمت یہ حاصل ہوتی ہے، دوسرا انعام یہ حاصل ہوتا ہے، فرمایا وَيُرَى مَقْعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اسے جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے، پردے اٹھ جاتے ہیں اور اسے جنت میں اس کا گھر دکھا دیا جاتا ہے۔ اور ویسے بھی قرآن اعلان کرتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے نفس مطمئنہ۔ نفس کی 3 قسمیں، نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ۔ ویسے اور بھی اقسام ہیں، بنیادی طور پر یہ 3 قسمیں ہیں۔ نفس امارہ جو انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے، اکساتا رہتا ہے، شراب پی لو، زنا کر لو، چوری کر لو، ڈکیتی کر لو، یہ کر لو، وہ کر لو۔ جتنے بھی لوگ برائیوں میں ملوث ہیں سمجھو نفس امارہ کے چنگل سے نہیں نکل سکے۔ اور ایک ہے نفس لوامہ، انسان نیکی کرتا جا رہا ہے، صراط مستقیم پر جا رہا ہے، انسان ہے کہیں بھٹکنے لگا یا کہیں پھسل گیا تو فوراً نفس نے ملامت کی کہ تو کیا کر بیٹھا ہے۔ تو یہ نفس لوامہ بھی بڑی بات ہے، یہ نفس امارہ کی اوپر والی منزل ہے۔ اللہ نے بھی اس کی عظمت کو یوں بیان کیا لا اقسم بنفس اللوامہ، مجھے قسم ہے ایسے نفس کی جو ملامت کرنے والا ہے۔ اور اس سے اوپر ہے نفس مطمئنہ، اطمینان والا نفس، جان نماز پڑھے اطمینان، ذکر کرے اطمینان، روزہ رکھے اطمینان، درود شریف پڑھے اطمینان، مسجد میں آئے تو اطمینان۔ جیسے بے قرار مچھلی کو پانی میں سکون ملتا ہے،
اسی طرح جو نفس مطمئنہ کی منزل پر فائز ہوتا ہے اسے اللہ کے ذکر ہی میں اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ تھوڑی سی دیر کے لیے وہ اگر ذکر سے یا تھوڑا بہت کسی عبادت سے کوئی دور ہو یا الگ ہو تو اسے بڑی پریشانی ہونے لگتی ہے، تو اسے کہاں اطمینان ہوتا ہے؟ اسے اطمینان اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ تو جب اس منزل پہ پہنچتا ہے تو جب وقت اخیر آتا ہے تو فرشتے آ کر اللہ کی طرف سے کیا پیغام دیتے ہیں؟ اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف واپس لوٹا اس حال میں کہ تو رب سے راضی، تیرا رب تجھ سے راضی۔ گھبرا کے نہیں آنا، پریشان ہو کے نہیں آنا کہ زندگی میں کوتاہیاں بھی ہوئی تھیں، پتہ نہیں کیا بنے گا، تو اسے پہلے ہی خوشخبری سنا دی جاتی ہے، اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف واپس لوٹا اس حال میں کہ تو رب سے راضی، تیرا رب تجھ سے راضی۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ حجابات اٹھا دیے جاتے ہیں، سامنے جنت اور جنت کے حسین مناظر اور پھر اس کا خوبصورت محل، اور سبحان اللہ اہل ایمان وہاں موجود ہیں۔ آ میرے بندے فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، آ میرے بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت جو ابدی دائمی نعمتوں اور میری رضا کا گھر ہے اس میں داخل ہو جا۔ اور تیسرے نمبر پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کیا انعام دیا جاتا ہے، کس انعام سے نوازا جاتا ہے؟ وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، اسے عذاب قبر سے محفوظ و مامون کر دیا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑا مقام ہے عذاب قبر سے۔ قبر المؤمن روضۃ من ریاض الجنہ، مومن کی جو قبر ہے جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، اور پھر شہید کا تو بہت بڑا اعلیٰ مقام ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر کی جو ہے یہ جو دعا ہے اسے مانگا کیجئے ہر نماز کے بعد۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ مجھے عذاب قبر سے بچانا، پناہ مانگتا ہوں۔ اور فرمایا وَيُؤْمَنُ مِنْ فَزْعِ الْأَكْبَرِ، چوتھا انعام یہ ملتا ہے کہ فزع اکبر یعنی بڑی گھبراہٹ سے مامون کر دیا جاتا ہے۔ قیامت کے دن جب اٹھے گا تو کتنا خوف کا عالم ہوگا، آسمان ٹوٹ رہا ہے، اللہ ہولناک مناظر ہیں۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، ماں باپ اولاد سے، اولاد ماں باپ سے، خامد بیوی سے، بیوی خامد سے، یہ ہولناک مناظر ہوں گے۔ سورہ سبا نیزے پہ ہوگا، زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی۔ فرمایا شہید جو ہے وہاں مطمئن ہوگا۔ اور پانچواں انعام یہ بیان فرمایا وَيُوضَعُ عَلَىٰ رَأْسِ تاج الوقار، اس کے سر پر سبحان اللہ عزت و کرامت کا تاج رکھا جائے گا۔ فرمایا یاقوتہ منہا خیر من الدنیا، جس کا ایک موتی دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہوگا، خیر من الدنیا وما فیہا۔ اور فرمایا وَيُزَوَّجُ سِنِينًا وَسَبْعِينَ زَوْجَةً مِّنَ الْحُورِ الْعِينِ، فرمایا اس کے نکاح میں بڑی بڑی آنکھوں والی 72 حوریں دی جائیں گی۔ اور ارشاد ہوا چھٹے نمبر پہ، چھٹا انعام کیا ملتا ہے اسے؟ وَيُشَفَّعُ فِي 70 مِنْ أَقْرَبَائِهِ، اس کے عزیزوں میں سے 70 آدمیوں کے لیے اس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ یہ تو عام شہداء کی بات ہے، جو سید الشہداء ہوں ان کا مقام کیا ہوگا۔ محترم حاضرین، مختصر اب ہم ذکر کرتے ہیں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا، مختصر ضمناً ولادت کا بھی ہو جائے گا۔ دوستو، کتنے لوگ ہیں جن کی شہادت کا ذکر کیا جاتا ہے مگر وقوع شہادت کے بعد
جام شہادت نوش کرنے کے بعد، مگر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ شہید ہیں کہ جن کی شہادت کی خبریں ولادت کے ساتھ ہی مشہور ہونے لگیں۔ تو آپ نے میدان کرب و بلا میں آنا تھا اور جامع شہادت نوش فرمانا تھا، چونکہ اسی پر موقوف تھا کہ جنت کی جو سرداری ہے اسی شہادت پر موقوف ہے۔ حضرات محترم، مشکوٰۃ شریف کے اندر موجود ہے، دیگر کتب حدیث کے اندر موجود ہے، حضرت ام الفضل جو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ ہیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بڑی پیاری جان ہیں، وہ فرماتی ہیں میں نے ایک خواب دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم اطہر سے ایک ٹکڑا الگ ہوا اور میری گود میں آ گیا۔ تو گھبرا کر میری آنکھ کھلی تو میں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کیا، حضور میں نے ایک بہت بڑا ڈراؤنا خواب دیکھا، میں بہت خوف زدہ ہوں، بڑی میں گھبرائی ہوئی ہوں۔ فرمایا کیا دیکھا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے جسم اطہر سے ایک ٹکڑا الگ ہوا ہے اور وہ میری گود میں آیا ہے۔ پھر میرے آقا نے مسکرا کے فرمایا آپ کو مبارک ہو، یہ تو اچھا خواب ہے۔ کسی نے کہا ہے کہ یہ خواب ایسا ویسا ہے؟ فرمایا سنو، میری بیٹی فاطمۃ الزہرا کے ہاں بچہ پیدا ہوگا اور وہ تمہاری گود میں آئے گا، تم دایا بنو گی۔ اور ویسے بھی یاد رکھنا کوئی خواب بھی دیکھو ہر ایک کو بیان نہ کرو۔ حضور فرماتے ہیں کوئی بھی خواب دیکھو عالم سے بیان کرو یا اچھے دوست ہے جو سمجھدار ہو، کیونکہ وہ جس طرح کی تعبیر دے گا اسی طرح ہو کر رہے گی۔ اور ہاں اگر کوئی ڈراؤنا خواب آ جائے، گھبرا گئے، پریشان ہو گئے، تو فرمایا آنکھ کھلے، کروٹ بدل لو اور 3 بار بائیں طرف تھوک دو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر تھوک دو، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر تھوک دو، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر تھوک دو کہ شیطان پہ تھوک رہے ہو۔ فرمایا اس خواب کے جو برے اثرات مرتب ہونے والے ہوں گے وہ ختم ہو جائیں گے۔ بارکہ آپ فرماتی ہیں کہ ایک دن میں نے پیارے حسین کو آپ کی گود میں دیا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بوسے بھی دے رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو بھی چھلک رہے تھے، آنسو بہا رہے تھے۔ میں نے دیکھا تو میں نے کہا یہ کیا، آپ آنسو بہا رہے ہیں؟ فرمایا ہاں ابھی ابھی جبرائیل امی آئے ہیں اور انہوں نے بتایا ہے جس نواسے کو آپ بوسے دے رہے ہیں آپ کی امت میدان کرب و بلا میں اسے قتل کر دے گی۔ میں نے کہا اسی کو؟ فرمایا ہاں اسی کو۔ اور آپ نے فرمایا ہاں انہوں نے مجھے میدان کرب و بلا کی سرخ مٹی بھی لا کر دی ہے۔ تو آپ کی ولادت کے ساتھ آپ کی شہادت کی خبر بھی سنا دی گئی۔ پھر آپ نے وہ جو سرخ مٹی تھی جو ایک شیشی میں بند تھی وہ کس کو دی؟ احادیث میں آتا ہے وہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دی۔ فرمایا یہ رکھ دو، جس دن یہ سرخ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے سمجھ لو میرا بیٹا حسین شہید ہو گیا۔ اچھا پھر آپ نے کسی اور کو نہیں دی؟ حضرت عائشہ صدیقہ کو نہیں دی، حضرت
ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی، دیگر ازواج مطہرات بھی موجود ہیں، لیکن کن کو دی؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ گویا کہ نگاہ مصطفیٰ دیکھ رہی تھی جب واقعہ کربلا بپا ہوگا تو اس وقت میری ازواج مطہرات میں سے جو حیات ہوں گی، جو موجود ہوں گی، وہ سیدہ ام سلمہ ہوں گی۔ آپ فرماتی ہیں پیارے حسین چلے گئے میدان کرب و بلا میں، تو وہاں جنگ ہوئی اور آپ نے جامِ شہادت نوش فرمایا حق کی خاطر۔ یاد رکھنا، لوگ کہتے ہیں اقتدار کے لیے گئے تھے، حکومت کے لیے گئے تھے، نادانوں نہیں، اقتدار کے لیے جاتے تو پھر ہم نے تو نہیں پڑھا کہ مستورات کو کوئی بھی ساتھ لے جائے، بچوں کو ساتھ لے جائے، وہ تو صرف تنہا جاتے ہیں، مرد جاتے ہیں، اسلحہ سے لیس ہو کر جاتے ہیں، لشکر تیار کر کے جاتے ہیں۔ یہ تو کوئی خاص لشکر تیار کر کے نہیں گئے، انہوں نے خطوط بھیجے تو اتمام حجت کے لیے آپ وہاں تشریف لے گئے۔ اگر اقتدار مقصود ہوتا، اگر حکومت مقصود ہوتی، کسی صوبے کی گورنری مقصود ہوتی تو یہ مدینے میں بڑی آسانی سے اس ظالم کے فاسق و فاجر کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتے تو مدینہ کے گورنری قدموں میں پڑی تھی۔ دوستو ایسی بات نہیں تھی۔ جس نے کہا دو شہزادوں کی جنگ تھی، غلط ہے۔ یزید کو سیدنا امام حسین کے مقابلے میں شہزادہ کہنا یہ بہت بڑی توہین ہے۔ یزید شہزادہ نہیں تھا، وہ زانی تھا، شرابی تھا، کبابی تھا، اور اس نے ایسی ایسی باتیں کی جو شریعت کے منافی تھیں، اور اسی لیے وہ آپ کی بیعت پر زور دے رہا تھا کہ اگر امام حسین بیعت کر لیتے ہیں تو پھر میرے لیے کھل کھیلنا آسان ہوگا، جس طرح میں چاہوں گا کرتا رہوں گا، کہ مجھے تو حضرت امام حسین کی تائید اور توثیق حاصل ہے، اسی لیے وہ زور دے رہا تھا۔ لیکن حضرت کا پیغام کیا تھا؟ سر کٹ جائے، چڑھ جائے نیزے کی نوک پر، لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول۔ تو بھر کے آپ میدان کرب و بلا میں اترے، آپ نے اتمام حجت بھی کی، ان سے فرمایا بھی لڑائی بہتر نہیں ہے، مجھے جانے دو، میں خود بات کر لیتا ہوں، یا مجھے جانے دو، راستہ چھوڑ دو، میں جہاد میں زندگی بسر کروں گا۔ آپ نے آخری دم تک امن اور صلح کی بات بھی کی، ایسی بات نہیں ہے، لیکن یہ شہادت مقدر میں تھی۔ بالآخر آپ کے بیٹے، آپ کے بھتیجے، آپ کے بھانجے، آپ کے خدام، آپ کے آوان و انصار، آپ کے بھائی میدان کرب و بلا میں اسلام کی خاطر شہید ہو گئے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو دوستو میں عرض کر رہا تھا، بات ختم کرتا ہوں کہ جس دن آپ نے جامِ شہادت نوش فرمایا تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں، اور جیسے ایک مسافر آتا ہے اور گرد و غبار ہوتا ہے، پریشان ہیں۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ فرمایا میں میدان کرب و بلا سے آ رہا ہوں، میرے حسین کو شہید کر دیا گیا ہے۔ آپ فرماتی ہیں میں گھبرا کے اٹھی تو میری پہلی نظر ہی اس شیشی پر پڑی تو میں نے کیا دیکھا کہ وہ خون میں تبدیل ہو چکی تھی۔ بہرکیف اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے؟ ایک ضرب ید اللہ، ایک ضرب شبیری۔ اللہ پاک ہمیں ان شہداء کے ساتھ صحیح عقیدت رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس واقعہ کربلا سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہ کہ جب حق و باطل کا معرکہ بپا ہو تو تم نے حق کا ساتھ دینا ہے،
حق پہ ڈٹ جانا ہے، وقت آئے تو حق پہ کٹ جانا ہے۔ یہی حسینیت ہے اور یہی اسلام ہے۔ بآخر دعوانا ان الحمد للہ رب